ہر فرد امت، چاہے کوئی بھی ہو، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہیں، اور چاہے ملک کا وزیر ہے، چاہے ملک کا صدر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اللہ کا اس سے مطالبہ ہے کہ تم میرا بندہ بن کے جی، چاہے تو ملک کا صدر ہو، چاہے تو وزیر اعظم ہو، اور چاہے تو مولوی صاحب ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ مولوی صاحب کو آزاد تھوڑے ہے کہ مولوی صاحب سے چھوڑ دو، مولوی صاحب سے بھی یہی تقاضا ہے، ہمارے بندے بن کر جیو۔ میں مولوی صاحب کو یہ کہنے کہ تم مولوی صاحب نہیں بنایا ہم نے تم کو، ہم کو تمہیں مولوی صاحب اس لیے بنایا کہ تمہارے بندے بن کر جیو، اور ہمارے بندوں کا تعلق ہم سے صحیح کرو۔ ایسے ملک کے صدر کو اللہ نے ملک کا صدر کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی چلائے دنیا میں، اپنے ملک میں، اپنی ذات سے لے کر اپنے ملک، اپنے رعایا میں اللہ کی بات کو چلائے، تاکہ اللہ کے بندے بن کر جئیں، یا آپس میں بھائی بن کے جئیں، دشمن بن کے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اپنی اخیری زندگی میں، اور میرے دوست حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیے ہیں، آپ نے بیانات کیے ہیں، ان بیانات میں یہی بات کہی ہے، کونو عباد اللہ اخوانا، وہ اللہ کے بندو بھائی بن کے جیو، دشمن بن کے مت جیو، بھائی بنو، اور اللہ کے بندے بن کر جیو، آپس میں بھائی بن کے رہو اور اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ ہاں، یہ کوئی پہچان کی بات تھوڑی ہے، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، یا میں فلاں ہوں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اور اللہ کا بندہ بن گیا تو سب بن جائے گا اس کا۔ ہمیں اللہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی پر ڈالنے کے لیے اولاد دی، ہم کو اللہ نے، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے، اس اولاد کو دینے کے بعد اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی تم اپنے بچوں کو اللہ کی بندگی سکھاؤ، یہ اللہ کے بندے بن کر جیئیں۔ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے نبی نے جو تعلیم دی ہے، ان کے کان میں اذان کہو، دونوں کان میں، ایک میں اذان، ایک میں اقامت، اور ان کو حق پہلے دن سے ان کے کانوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت طاعت کے زندگی بننے کا یقین ان کے دلوں میں اتارو۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی کے دل میں غیر کی بڑائی نہیں رہتی۔ جی ہاں، اور یہ محنت کرنے سے آتی بات، وہ محنت جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو محنت پر ڈالا۔ ہاں، یہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد یہ 4 اعمال پر جو وقت لگانے کو کہا جا رہا ہے، یہ ہماری اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس محنت کو صحیح طریقے پر زندہ کرو گے اور اس میں لگو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایمان دے گا، اللہ تمہیں اپنا تعلق دے گا، تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی جو صفات صحابہ کی زندگی میں اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ جیسے حضور کے زمانے میں کھیتی کرنے کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ آج بھی وہی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کھیتی کرنے والوں کو اناج وغیرہ دیا کرتا تھا، آج بھی اللہ اسی طریقے میں دے گا۔ اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ تو ہماری ذات میں، ہماری بھائی بچوں میں، اور ہمارے محلے والوں میں، اور ہماری بستی والوں میں، اور پوری دنیا میں اللہ کی نبی والی زندگی، نبی والا فکر، نبی والا درد و غم انسانوں میں، اس امت مسلمہ میں پیدا ہو، اس کے لیے نبی والی محنت ہمیں زندہ کرنی ہوگی، اپنی ذات سے، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی بستی، اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کی زندگی میں۔
اور ایک ایک مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی جائے، چاہے کمانے جائے، چاہے کسی ملک میں جائے، وہ اللہ کا بندہ بن کر جائے اور اللہ کے نبی کا امتی بن کر جائے. پیسے کمانے کا فکر نہ ہو، اس کا فکر یہ ہو میں اللہ کا بندہ، یہ اس ملک میں میں اللہ کا نافرمان بن کے نہ جیوں، اس ملک میں میں اللہ کا بندہ بن کر جیوں، اور اس ملک کے رہنے والوں میں اللہ کی بندگی زندہ ہو جائے. اس ملک کا رہنے والا اپنی غلط زندگی سے اللہ سے توبہ کر لے. اللہ نے اس امت پر فضل فرمایا ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے ہی کیے ہوں، لیکن اس سے کہا تو توبہ کر لے گا، تیری توبہ کرنے پر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پاک کر دوں گا، اور میں تیری مدد کروں گا.